سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 31۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سورۃ القیامہ کا دوسرا اور آخری رکوع ہے۔ اس رکوع میں اور ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کے 4 جرائم کو بیان کر کے 4 دفعہ ان کے لیے ہلاکت کا ذکر کیا ہے، اور پھر انسان کو اس کی تخلیق یاد دلا کر انسان پیدا کیسے ہوا، کس طرح مرحلہ وار اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا۔ آخری آیت میں یہ سوال کیا ہے کہ جو ذات اس طرح بنا سکتا ہے وہ اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے فلا صدق ولا صلی، اس شخص نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ صدق کا ایک مطلب، ایک معنی علماء نے تصدیق سے لکھا ہے، صدق یصدق تصدیقا، کسی بات کی تصدیق کرنا، اس کو مان لینا۔ یعنی انہوں نے اللہ کو، جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخرت کو، قرآن کریم کو نہیں تسلیم کیا، اس کی تصدیق نہیں کی۔ ولا صلی، اور نماز بھی نہیں پڑھی۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں صدقہ صدقہ سے ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے صدقہ بھی نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور اگر یہ مفہوم لیا جائے تو یہ پہلی صورت کے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے کہ جہاں جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تو وہ کیا کہیں گے کہ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نہ تو نماز پڑھتے تھے نہ ہم غریب مسکین یتیم کو کھانا کھلاتے تھے۔ اس کا بھی یہی 2 مفہوم بنیں گے کہ یعنی نہ ہم نماز پڑھتے تھے نہ ہم صدقہ خیرات کرتے تھے۔ تو گئے یہاں بھی اللہ پاک نے ان لوگوں کی یہ 2 جرم بتائے کہ نہ تو انہوں نے صدقہ خیرات کیا اور نہ ہی انہوں نے نماز پڑھی۔ اور قیامت کا دن جب آئے گا اور انسان کی موت کا وقت آئے گا، ان 2 اوقات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے سورۃ المنافقون کے دوسرے رکوع میں فرمایا کہ جب اس کی موت آ جائے گی تو یہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق،
اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دے دی کہ میں صدقہ کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے بن جاتا۔ تو گویا صدقہ اور نماز یا زکوٰۃ اور نماز یہ دونوں بڑی اہم چیزیں۔ میرے عزیز دوستو، نماز کے متعلق تو پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندے اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نماز کا چھوڑنا۔ نماز پڑھتا ہے تو گویا بندہ مومن ہے، نماز چھوڑتا ہے تو گویا اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ میرے عزیز دوستو، نماز کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود اپنی ذات سے بھی، اپنے گھر سے بھی، اپنی اولاد سے، اپنے گھرانے سے، پھر اپنی گلی محلے سے ہر فرد کو ہم نماز پہ لائیں۔ جب ہر فرد نماز پڑھنے والا ہوگا تو یقیناً اللہ کی طرف سے رحمتوں کے، برکتوں کے نزول بھی ہوگی۔ اور اسی طرح صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچ کرو، یعنی کچھ نہ کچھ خرچ کر کے، کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور فرمایا صدقہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے غصے کو، ناراضگی کو ٹھنڈا کر دینے والا ہے۔ اس لیے دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ نہ تو انہوں نے صدقہ کیا یا نہ تو انہوں نے تصدیق کی اور نہ ہی انہوں نے نماز پڑھی، وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، بلکہ انہوں نے تکذیب کی اور منہ پھیرا، بات کو جھٹلا دیا، نہیں مانتے، ہم نہیں تسلیم کرتے، اور وَتَوَلَّى، منہ پھیر کے چلے گئے، نفرت کا اظہار کیا، تسلیم بھی نہیں کیا الٹا بلکہ نفرت کا اظہار کیا۔ اور فرمایا ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر یہ شخص اپنے گھر کی طرف چلا اکڑتے ہوئے۔ یہ کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے، ہر کافر عنادی ضدی کی بات ہے، اس کا انداز یہی ہوگا، نہ نماز پڑھے گا، نہ صدقہ خیرات کرے گا، بلکہ جھٹلائے گا اور نفرت کا اظہار کرے گا اور اکڑ کے اپنے گھر کی طرف جائے گا جیسے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے کے آئے۔ قرآن کریم میں ہمیں جو حکم دیا گیا، جو ہدایت دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ لا تمشی علی الارض، ایمان والوں کی نشانیاں بتاتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو زمین پہ سکون کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلو، لا تمشی علی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اس لیے کہ اکڑ کے چل کے نہ تو تم پہاڑوں کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ اپنا قد لمبا کر سکتے، بلکہ اور چھوٹے ہو لو۔ اس لیے اکڑ کی بجائے اللہ رب العالمین کو کیا پسند ہے؟ عاجزی پسند، انکساری پسند۔ فرمایا یہ کافر ایسا ہے کہ ان چار جرائم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اکڑ بھی پائی جاتی ہے، اپنے گھر میں ایسے واپس آتا ہے، اپنی گلی محلے میں ایسے پھرتا ہے جیسے بڑا فن خواہ، بڑا کارنامہ سر انجام دے۔ اللہ پاک نے ان چار جرائم کے بعد 4 دفعہ فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ علماء فرماتے اولا کا لفظ یا تو ولی سے ہے، اور ولی کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ اللہ کے ولی کو بھی اس لیے ولی کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہاں قریب ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ شخص ہلاکت کے زیادہ قریب ہے۔ اولا لکا فاولا،
یہ شخص ہلاکت کے زیادہ قریب ہے، پھر ہلاکت کے زیادہ قریب ہے، ثم اولا لک فاولا، پھر ہلاکت کے زیادہ قریب ہے، پھر ہلاکت کے زیادہ قریب۔ 4 دفعہ فرمایا کہ یہ شخص بربادی کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ یا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اولا ویل سے مقلوب ہے، ویل کا معنی بھی ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو گویا جس کے اندر یہ 4 جرائم ہیں، اللہ رب العالمین جہان کا رب اس پر 4 دفعہ ہلاکت اور بربادی کہ اس کے اوپر لعنتیں بھیج رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہر ایک کو اس جرم سے محفوظ رکھے اور ان ہلاکتوں سے بچا کے رکھے۔ اس کے بعد اللہ پاک سوال کرتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی سوال نہیں ہوگا، کسی عمل کا محاسبہ نہیں ہوگا، بس اس کو پیدا کیا اور پھر کھایا پیا، موجیں اڑائی اور کہیں ظلم کیا، کہیں زیادتیاں کی اور اس کے بعد جا کے آرام سے جنت میں چلا جائے، کسی کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ انسان کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو بیکار اور مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی بات نہیں۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا ایک وقت ایسا نہیں تھا کہ یہ ایک قطرہ آب تھا جو ٹپکا دیا گیا تھا، ایک پانی کی بوند تھا جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا، ثم کان علقۃ، پھر یہ خون کا لوتھڑا بنا، فخلق، پھر اس اللہ نے اس کو پیدا کیا، فسوى، اور اس کو بہترین بنایا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، پھر اللہ نے اس کے جوڑے بنائے، کسی کو نر بنایا، کسی کو مادہ بنایا، کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا۔ یہ تخلیق انسانی کا بہترین پیدا کرنے والا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کیا انسان ان مختلف مراحل سے گزر کے نہیں بنا؟ ہر انسان اسی طرح بنا ہے۔ ہر انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے، تو ہے کیا چیز، تیری حقیقت کیا ہے؟ کسی اللہ والے سے کسی نے کہا مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، اور میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ایک قطرہ آب ہے، پانی کی ایک بوند ہے، یہ تیرا ماضی ہے اور مستقبل تیرا کیا ہے کہ تو مٹی ہو جائے گا۔ انسان کہاں پہ اکڑتا پھر رہا ہے؟ حقیقت کیا ہے اس کی، ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں انسان سے، منکر سے، مکذب سے، جھوٹ بولنے والے سے، جھٹلانے والے سے اور ڈھیٹ انسان سے اللہ پاک سوال کرتے ہیں، تو بتا تو صحیح تیری تخلیق کہاں سے ہوئی، پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ سارے مراحل سے گزار کے اس اللہ رب العالمین نے ایک جیتا جاگتا مرد اور عورت، ایک انسان، ایک اچھا انسان خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ کیا اس خالق کا احسان نہیں کہ اس کے سامنے جھکا جائے؟ فرمایا تم لوگ اتنے مراحل سے گزر کر ایک انسان بنتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ انسان کو بنانے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو الیس ذلک بقادر، کیا وہ ذات اس پہ قادر نہیں ہے؟ علی ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ جو قطرہ آب سے زندہ جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، کیا وہ بنے ہوئے انسان کو مار کے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ رب العالمین کا سوال ہے، پوری انسانیت سے سوال ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان ان آیات پہ پہنچے تو نماز میں ہو تو دل میں کہہ لے، اور نماز میں نہ ہو تو زبان سے کہے بھلا کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس کا گواہ ہوں کہ اللہ اس پہ قادر ہے۔ یہ الفاظ ہمیں بھی کہنے چاہیے، سارے میرے ساتھ مل کے کہہ دے جب یہ آیات مبارکہ پڑھی جائیں، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا وہ ذات قادر نہیں ہے اس پہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ تو کہیے بھلا،
سارے حضرات کہیں بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پہ گواہ، کیوں نہیں؟ اللہ رب العالمین ضرور زندہ کر سکتا ہے اور میں اس کا گواہ۔ اسی طرح سورۃ 3 کے آخر میں جب آتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو وہاں بھی یہی الفاظ کہے جائیں کہ بلا، کیوں نہیں؟ اللہ ہی سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے اور میں اس کا گواہ۔ اسی طرح اگلی سورت جو مرسلات آ رہی ہے اس کے آخر میں آتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد تم کس بات پہ ایمان لاؤ گے؟ تو اس کے آخر میں انسان کہے آمنا باللہ، میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لایا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرا آپ کا الحمدللہ ایمان ہے، یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ اب کرنا یہ ہے کہ اس زندگی کے لیے اس زندگی میں تیاری کرنی، ہمارے اس عمل کا، یہاں کے ایک ایک عمل کا وہاں حساب ہوگا۔ ہمیں نا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پہ بوو گے، جس کی بجائی کرو گے، جو چیز یہاں زمین کے اندر ڈالو گے، آخرت کے اندر اسی کا پھل ملے گا۔ خیر کے کام کرو گے تو خیر والا پھل ملے گا، شر کے کام کرو گے تو وہاں شر والا کام ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر کسی نے خیر کی ہوگی، بھلائی کا کام کیا ہوگا، وہ بھی وہاں دیکھ لے گا، اور ایک ذرے کے برابر کسی نے شر کا کام کیا ہوگا، وہ بھی وہاں پہ نظر آئے۔ اللہ مجھے آپ کو خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحم